جو 3 مجھے یاد پڑتے ہیں امبالہ سے تھے، جس میں کھیڑ، مورنڈا اور ایک اور گاؤں غالباً سید پور ہے، یہ چھت گاؤں ہے۔ باقی کچھ پٹیالہ سے تھے جس میں پتو ہے، ببالہ اور اس کے اجراور ہے، کولی ہے، شامدو ہے، اس طرح کے باقی جو ہیں دیہات۔ تو دوستو، مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا نہ تو کوئی مذہبی گروپ ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی گروپ ہے۔ تعاونی راجپوت ایک پیورلی بھائیوں کے میل ملاپ کا ذریعہ ہے، تعاونی راجپوتوں کے مابین، ان کے مابین ایک پہچان کا ذریعہ ہے اور ایک خالص فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے۔ اور ہم یہ کاوش بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس سلسلے میں ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ جدید آج کے ٹیکنالوجی کے سے ہم آہنگ کرتے ہوئے، آج کے جدید تقاضوں کو اپناتے ہوئے، ہم اپنے گروپ کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے جو ضرورتیں ہیں یا جو ہماری برادری کے افراد ہیں، ان کو ہم اپنی مدد آپ کے تحت، یا کچھ ایسے افراد جو کہ زندگی کی دوڑ میں کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کو اپنے ساتھ چلانا، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے تعاونی راجپوت بھائیوں کی فلاح و بہبود کا عزم لیے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید تفاصیل وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اب میں بلا تاخیر اپنے گروپ کے کچھ اغراض و مقاصد جو ہیں وہ بیان کر دوں۔ تو اس کے لیے یہ ایک باضابطہ طور پہ جو ہمارے جرنل گروپ کے دوست ہیں اور تعاونی سپریم کونسل کے ممبران ہیں، جو کہ تعاونی سپریم کونسل کو آپ جرنل گروپ کے بھائیوں نے، ممبران نے عزت بخشی اور انہیں ایک اپنی کونسل اور باڈی کی صورت دی۔ تو ابھی اس میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں ایس او پیز کے حوالے سے بھائیوں کی مشاورت کے ساتھ، تو چیدہ نکات میں پڑھتا چلوں۔ تعاونی راجپوت گروپ میں حصہ لینے کے لیے لازم ہے، کیونکہ یہ لفظ ہی مخصوص ہے تعاونی کے حوالے سے، اس کا تعلق تعاونی گود سے ضروری ہے۔ گروپ کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر خاندان کے 2 لوگ اس کا حصہ ہوں گے۔ جب گروپ میں کوئی نیا فرد شامل کیا جائے گا تو اس بات کی تصدیق کی جائے گی کہ وہ کس بھائی کی معرفت سے اس گروپ میں شامل ہو رہا ہے۔ مستقبل میں نئے شامل ہونے والے افراد فرد کی طرف سے کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں وہ فرد ذمہ دار ہوگا جس کی معرفت سے اس رکن کو گروپ میں شامل کیا گیا۔ یہ جنرل ایس او پیز ہیں۔ گروپ میں شامل ہونے کے بعد گروپ کے اصول و ضوابط کو باقاعدگی سے پورا کرنا ہوگا، یعنی کہ یہ ہر گروپ کے اصول و ضوابط یا قواعد و ضوابط میں آتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی مذہبی منافرت کا یا فرقہ وارانہ منافرت کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا، اس گروپ کو پولیٹیسائز نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوں گے، پیورلی فلاحی مقاصد ہوں گے، اور اس کا مقصد ہے اتفاق اور اتحاد تعاونی راجپوتوں کے مابین۔ کسی بھی قسم کی سیاسی اور مذہبی پوسٹ کو گروپ میں شیئر نہیں کیا جائے گا۔ بزرگوں اور اپنے کم عمر افراد کے سے انتہائی ادب و احترام سے بات کی جائے گی۔ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کی تصاویر اور ویڈیو کو شیئر نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے ہمارے جرنل واٹس ایپ گروپ کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے گروپ میں بحث مباحثہ شروع ہو اور گروپ کا ماحول خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ گروپ میں اگر کسی بھی قسم کا اجلاس منعقد ہو، اس اجلاس میں تمام ارکان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ اس اجلاس کی کارروائی کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اجلاس کی تاریخ، وقت اور ایجنڈا گروپ کا جنرل سیکرٹری گروپ میں شیئر کرے گا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے گا، اور اجلاس کی کارروائی کے دوران کوئی بھی پوسٹ اور تحریر شیئر نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی فرد اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو اجلاس کے آخر میں اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا طرح امتیاز ہے تعاونی راجپوت گروپ کا، کہ اس میں تمام بھائیوں کو برابر اہمیت دی جاتی ہے، تمام بھائیوں کی رائے کو مقدم جانا جاتا ہے، اور تمام بھائی ہی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ یہی ہمارے گروپ کا طرح امتیاز ہے۔ لیکن اس کو عصری تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ بنانے کے لیے ایک ریٹن فارم میں اور ایک باضابطہ رسمی طور پر مرتب کرنے کی ضرورت تھی۔
جس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سپریم کونسل کے اصول و ضوابط، تو اسی مقصد کے تحت ایک سپریم کونسل بنائی گئی ہے جس میں اس وقت 12 ممبرس ہیں، اور اس میں جو ہے گروپ کے اہم معاملات جو کہ جرنل گروپ کے ہیں وہ سپریم کونسل کے اندر شیئر ہوتے ہیں۔ سپریم کونسل کے اصول و ضوابط بیان کرتے ہیں جی۔ سپریم کونسل ہر ڈویژن کے تعاونی فیملی کے ممبرز سپریم کونسل کے لیے اپنا اپنا ایک ممبر سلیکٹ کریں گے ہر ڈویژن کے، اور ہر نو منتخب رکن اپنے اپنے ڈویژن کی نمائندگی کرے گا، جو کہ سپریم کونسل اب جو نیکسٹ بنے گی اس کے مطابق 9 منتخب رکن سپریم کونسل کی میعاد صرف 1 سال ہوگی۔ ہر سال یعنی جمہوری طریقے سے ہر ڈویژن کی رکنیت تبدیل کر دی جائے گی۔ ہر 9 منتخب ممبر صرف 2 دفعہ کے لیے سپریم کونسل کا رکن منتخب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈویژن کے تعاونی فیملی کے ممبر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا 9 منتخب سپریم کونسل کا ممبر اچھی طرح سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہا، تو وہ کسی بھی وقت سپریم کونسل کا اجلاس بلا کر رکنیت تبدیل کر سکیں گے، کیونکہ میں پہلے بھی بیان کیا کہ یہ خالصتاً بھائیوں کی مشاورت سے اور ان کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے تمام فیصلے اور تمام فلاحی کاموں کی جو فیصلے ہیں وہ ہمارے گروپ میں تمام بھائیوں کی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ سپریم کونسل کا ہر رکن تعاونی راجپوت فیملی کی ترقی اور کامیابی کے لیے اپنا وقت فراہم کرے گا۔ اس خدمت کے عوض اسے کسی قسم کی تنخواہ یا معاوضہ حاصل نہیں ہوگا۔ سپریم کونسل کے یہ خالصتاً ایک خلوص کے جذبے کے ساتھ، ایک سنسیریٹی کے جذبے کے ساتھ سارے بھائی کوشش کریں گے، اپنے وقت میں سے قیمتی وقت میں سے وقت نکالیں گے، اپنے اس قیمتی سرمایہ میں سے سرمایہ لگائیں گے اپنے بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اجلاس کی کارروائی کا فیصلہ کثرت رائے سے کیا جائے گا اور ہر فرد اس کو ماننے کا پابند ہوگا۔ سپریم کونسل کے جرنل گروپ کو تمام طرح کے اختیارات حاصل ہوں گے اور ان اختیارات میں کسی بھائی کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ایسا کبھی سوچا ہے، لیکن یہ رسمی طور پر بیان کرنا ضروری ہے۔ سپریم کونسل تعاونی بھائیوں کے لیے مختلف قسم کے پروجیکٹس پلان کرے گا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، جو بات میں نے پہلے کی فلاح و بہبود کے حوالے سے۔ اس کے لیے فنڈز اکٹھا کرے گا اور اس فنڈ کو استعمال کرنے کے اصول و ضوابط بنائے گا، اور اس امر میں اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو بھی فنڈ ہوں گے ان کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ، بہت ہی صاف اور شفاف طریقے کے ساتھ آڈٹ کے جدید اصولوں کے مطابق صرف کیا جائے گا، خالصتاً بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ سپریم کونسل کا کوئی بھی رکن اگر اپنی رکنیت ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کا فیصلہ سپریم کونسل کی کثرت رائے سے کیا جائے گا۔ سپریم کونسل میں جو بھی مسئلہ پیش ہوگا اسے اسی دن منت کی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ کنور شفیق صاحب سینئر ترین رکن ہونے کی وجہ سے اسی دن فائنل ڈیسیجن یا فیصلہ سنا دیں گے۔ تعاونی مشترکہ فنڈ کی تجویز۔ مشترکہ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ مشترکہ فنڈ کے لیے اکاؤنٹ بنایا جائے۔ یہ سفارشات ہیں جو ہمارے مختلف ممبران نے ہمارے تک پہنچائی ہیں، اس کو ہم نے اس کا حصہ بنا دیا ہے اپنے تحریری مسودے کا۔ اکاؤنٹ ہولڈر افراد کا تعلق سپریم کونسل سے ہو۔ اکاؤنٹ ہولڈر افراد کی تعداد کم از کم 3 ہو، جس میں جنرل سیکرٹری کا ہونا لازمی ہو، باقی 2 افراد کا تعین سپریم کونسل کرے گی۔ یہ فنڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ مشترکہ فنڈ میں کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے جتنی چاہے رقم جمع کرا سکتا ہے، جو بھی صاحب حیثیت دوست ہوگا وہ اس فنڈ میں، باقی اس میں کوئی پابندی کسی قسم کی کسی بھی ساتھی پہ نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم نے ساتھی جانتے ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں، کچھ نئے بھی آئے ہیں، ہم نے اپنے وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق تعاونی بھائیوں کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت کے حوالے سے اور بچیوں کی شادی کے حوالے سے یہ پہلے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہوگی اس کو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ممبران کا پورا خیال رکھیں گے اور ان کی ہر طرح اخلاقی اور مالی امداد کریں گے۔
تو فنڈ کے دیگر مقاصد بھی میں مختصراً بیان کرتا چلوں. مستحق تعاونی بچے اور بچیوں کی اعلیٰ تعلیمی ضرورت کو پورا کرنا. اب یہ اولین مقاصد میں ہے کہ جو بچے اور بچی اس قابل ہیں کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انہیں ہر طرح سے مالی معاونت کی جائے گی. مستحق تعاونی بچیوں کی شادی میں امداد کرنا، مستحق تعاونی بھائیوں کے علاج میں مدد کرنا، مستحق تعاونی بچوں کے روزگار میں قرض حسنہ دینا، تعلیمی ضرورت کی صورت میں اے گریڈ طلباء اور طالبات کا انتخاب کیا جائے جو کہ انجینئرنگ، میڈیکل، آئی ٹی، آرمی یا پبلک سروس کے شعبہ میں جانے کا شوق رکھتے ہیں. فنڈ کا زیادہ حصہ تعلیمی اخراجات کے لیے مختص ہو. اچھی تعلیم ہی راجپوت برادری کے اچھے مستقبل کی ضامن ہے، اور یہی تعلیم کا ہتھیار ہی ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور دیگر اقوام